دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے نازک مگر اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پورے خطے کے امن کی طاقت کے توازن اور سیاسی حرکات پر اثر ڈال رہا ہے۔ بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے حال ہی میں ایک اشتعال انگیز بیان دیا ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کا ہر ایک انچ اب بھارت کے برہموس میزائل کے نشانے پر ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایک بھرپور مگر سنجیدہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ جوہری ہتھیاروں والے خطے میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ دو بیانات صرف سیاسی جملے نہیں بلکہ اس خطے میں طاقت کے توازن اور عسکری حکمت عملی کے بدلتے منظرنامے کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو دوستو تمام اپڈیٹ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ جان سکیں گے کہ بیانات خطے کے امن کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں، بھارت کا مقصد کیا ہے اور پاکستان اس کا مؤثر جواب کیسے دے رہا ہے۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ دوستو بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا بیان کسی عام دن پر نہیں بلکہ ایک خاص موقع پر دیا گیا۔ یہ وہ وقت ہے جب بھارت پر عام انتخابات قریب ہیں اور مودی سرکار اپنے روایتی انتخابی ہتھ کنڈوں یعنی پاکستان مخالف بیانیے کو ایک بار پھر زندہ کر رہی ہے۔ پاکستان کا ہر انچ ہمارے برہموس میزائلز کی رینج میں ہے جیسے الفاظ دراصل ایک سیاسی چال ہیں۔ اس بیان کے ذریعے بھارتی حکومت نے دو پیغامات دینے کی کوشش کی، ایک اپنی عوام کو کہ بھارت ایک طاقتور ملک ہے جو دشمن پر برتری رکھتا ہے، اور دوسرا دنیا کو کہ بھارت ایک بڑی دفاعی طاقت بن چکا ہے۔ لیکن اصل حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ بھارت کی اس طرح کی اشتعال انگیز باتیں صرف داخلی سیاست کے لیے ہیں۔ برہموس میزائلز واقعی بھارت کی جدید ٹیکنالوجی کا حصہ ہے مگر یہ کوئی نئی بات نہیں۔ یہ سپر سونک کروز میزائل روس کے تعاون سے تیار کیا گیا تھا جس کی ابتدائی رینج تقریباً 290 کلومیٹر تھی۔ بعد میں بھارت نے اس کی اپ گریڈ ورژن متعارف کروائی جس کی رینج بڑھا کر 800 کلومیٹر اور اب 1500 کلومیٹر تک کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ مگر یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میزائل کی رینج بڑھانا اور عملی طور پر اس کا مؤثر استعمال دو الگ چیزیں ہیں۔ بھارت کا مقصد عسکری طاقت نہیں دکھانا بلکہ نفسیاتی دباؤ بنانا ہے۔ پاکستان کے اندر خوف پیدا کرنے اور اپنی عوام میں مصنوعی فخر جگانے کے لیے اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں۔ لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جواب بھارت کے لیے ایک سخت وارننگ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جوہری ہتھیاروں والے خطے میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ جملہ محض سفارتی نہیں بلکہ ایک عملی حقیقت ہے، کیونکہ اگر بھارت کسی بھی سطح پر جوہریت کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان کا جوہری دفاعی نظام اسے منٹوں میں خاموش کر سکتا ہے۔ پاکستان کا ڈیٹرنس سسٹم خطے میں امن کی ضمانت ہے۔ شاہین، غوری، عبدالی، بابر، نصر اور فتح سیریز کے میزائل سسٹمز کے لیے پاکستان کو ایک مکمل دفاعی صلاحیت فراہم کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ میزائلز کی رینج بھارت کے دارالحکومت دہلی، ممبئی اور چنئی تک پہنچتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر بھارت برہموس میزائلز کا ذکر کرتا ہے تو پاکستان کے پاس ان کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت پہلے سے موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عاصم منیر کا بیان محض ایک دفاعی موقف نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک پیغام ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے مگر کمزوری دکھانے کے موڈ میں نہیں۔ ان کی قیادت میں پاک فوج نے پچھلے ایک سال میں کئی تاریخی اقدامات کیے ہیں۔ چین کے ساتھ خلائی اور دفاعی تعاون، ترکی کے ساتھ ڈرون ٹیکنالوجی کی شراکت، روس کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں اور قازقستان کے ساتھ انسدادی دہشت گردی کی ٹریننگ، یہ سب اس بات کی علامت ہیں کہ پاکستان اپنی فوجی سفارتکاری کو نئے دور میں داخل کر چکا ہے۔ اب بھارت کے لیے یہ صورتحال پریشان کن ہے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کی دفاعی سیاست اب محض سرحدوں تک محدود نہیں رہی۔ پاکستان خطے میں ایک متوازن، خود مختار اور تکنیکی طور پر جدید قوت کے طور پر ابھر رہا ہے۔ سپارکو کے نئے ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ HS-1 کی لانچنگ پاکستان کے لیے دفاعی انقلاب سے کم نہیں۔ یہ سیٹلائٹ پاکستان کو حقیقی وقت میں زمینی اور فضائی نگرانی کی صلاحیت دے گا جس سے دشمن کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جا سکے گی۔ بھارت جانتا ہے کہ پاکستان کے پاس اب صرف زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل نہیں بلکہ خلائی نگرانی اور الیکٹرانک وارفیئر کے جدید نظام بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ برہموس میزائلز کا ذکر کرتے ہوئے بھارت دراصل اپنے کمزور اعصاب کو چھپا رہا ہے۔ اسے احساس ہے کہ اب پاکستان دفاعی اعتبار سے کسی ایک بلاک پر انحصار نہیں کر رہا۔ چین، روس، ترکی، ایران، قطر سب پاکستان کے دفاعی پارٹنر بن چکے ہیں۔ دوسری طرف بھارت کی دفاعی پالیسی اس وقت مغربی دباؤ اور اندرونی بحرانوں کا شکار ہے۔
مودی سرکار روس کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھنا چاہتی ہے، مگر امریکہ کے ساتھ بھی قربت رکھنا اس کی مجبوری بن چکی ہے۔ یہی تضاد بھارت کو دفاعی اعتبار سے غیر یقینی پوزیشن میں لا رہا ہے۔ پاکستان اس خلا کو مؤثر سفارتکاری سے پر کیا ہے۔ قطر، سعودی عرب اور ترکی جیسے ممالک اب کھل کر پاکستان کی حمایت کر رہے ہیں، خاص طور پر انسدادی دہشت گردی اور خطے میں امن کے معاملات میں۔ اگر ہم خطے کے بدلتے توازن پر نظر ڈالیں تو صاف نظر آتا ہے کہ پاکستان اب صرف ایک دفاعی قوت نہیں بلکہ ڈیٹرنس پاور بن چکا ہے۔ پاکستان کی نئی دفاعی پالیسی ری ایکٹیو سے پرو ایکٹیو کی طرف بڑھ چکی ہے، یعنی اب پاکستان صرف حملے کے جواب کے لیے نہیں بلکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کو پیشگی روکنے کے لیے تیار ہے۔ بھارت کی برہموس میزائلز کی سیاست دراصل اس کے اندرونی خوف کا ثبوت ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ اگر کبھی جنگ ہوئی تو بھارت کے بڑے شہروں میں زندگی رک جائے گی۔ پاکستان کا نصر میزائل سسٹم، جو ٹیکٹیکل نیوکلیئر ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، کسی بھی جارحیت کو لمحوں میں ختم کر سکتا ہے۔ بھارت جانتا ہے کہ پاکستان کا دفاع اب صرف ہتھیاروں پر نہیں بلکہ ایک منظم ٹیکنالوجیکل نظام پر کھڑا ہے۔ عالمی سطح پر بھی پاکستان کا کردار تبدیل ہو رہا ہے۔ جب روس اور چین پاکستان کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد کو اب ایک قابل اعتماد دفاعی پارٹنر سمجھا جا رہا ہے۔ ان مشقوں میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن، ہائبرڈ وارفیئر اور جدید انٹیلیجنس آپریشن شامل ہیں۔ یہ تمام پہلو بھارت کے لیے ایک نیا چیلنج ہیں، کیونکہ پاکستان اب اپنی عسکری برتری کو صرف ہتھیاروں تک محدود نہیں رکھ رہا بلکہ اسے عالمی معیار کی تربیت اور ٹیکنالوجی سے مضبوط کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان بھارت کے برآموز خطرے کو سنجیدگی سے لے رہا ہے؟ جی ہاں، مگر خوف کے ساتھ نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ۔ پاکستان کے دفاعی ادارے ہر ممکن سینیریو پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اسپارکو کی سیٹلائٹ نگرانی، ISI کے انٹیلیجنس رپورٹس اور دفاعی منصوبہ بندی سب ایک مربوط نظام کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اگر بھارت کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کرے گا تو پاکستان کے میزائل ڈیفنس سسٹمز، فضائیہ اور سائبر وارفیئر یونٹس چند لمحوں میں اس کا جواب دینے کے قابل ہیں۔ پاکستان کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج بھارت کی زبان نہیں بلکہ اس کی نیت ہے، مگر پاکستان کے پاس جواب بھی اتنا ہی سخت ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے الفاظ دراصل ایک اسٹریٹجک کیلکولیشن ہے، ایک پیغام جو بھارت کو یاد دلانے کے لیے کافی ہے کہ جنگ کسی کے فائدے میں نہیں۔ آخر میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، خطے میں اصل طاقت صرف میزائلز نہیں بلکہ توازن ہے، اور آج وہ توازن پاکستان کے حق میں جھک رہا ہے۔ بھارت جتنی بھی دھمکیاں دے، پاکستان کے عزم، صلاحیت اور جذبے کے سامنے وہ صرف الفاظ رہ جائیں گے۔ اپنی فیڈ بیک کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔